مجھے دیکھ کر وہ بھی رونے لگ گئی۔ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ میں اس سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ اس کے بھائی نے اس کو تھپڑ مار دیا اور اسے میرے سامنے اندر بھیج دیا، اور اس کے بعد اس کے بھائی سے بھی میری اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ تو نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے بھائی نے پولیس کو کال کر دی اور پولیس آ گئی۔ اس نے ساری بات بتائی۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے اس کے بھائی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں تیری بہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پولیس اسٹیشن لے گئے، مجھے جا کر جیل میں بند کر دیا، ساتھ دوست کو بھی۔ میرا دوست تو مجھے کہتا تھا کہ تو اس کے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ پاگل، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ بعد میں پولیس والوں کو کہا کہ مجھے جانے دو۔ آگے سے وہ بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ تو مجھے ابھی جانتا نہیں ہے۔ ان کا بڑا افسر مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ ادھر آ میرے لنگوٹیا یار۔ اس نے مجھے جلدی سے باہر نکالا۔ ہم بہت دیر بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ کہتا خیر ہے، کیوں ادھر آیا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ کہتا ہے کہ یار تو ٹینشن نہ لے، اپنے دوست کے ہوتے ہوئے اسے فضول میں پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے مجھ سے لڑکی کے گھر والوں کا نمبر لیا، میرے سامنے کال ملائی اور اس نے لڑکی کے گھر والوں کو بلایا۔ اس کے گھر سے اس کا بھائی اور اس کی والدہ آئیں۔ میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور صرف محبت نہیں کرتا بلکہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس کی والدہ رونے لگ گئیں۔ مجھے کہنے لگ گئیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ تم میری یہ بات لکھ کر لے لو کہ اس کے ابو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں نے اس کی امی کو کہا کہ ماں جی آپ پریشان مت ہوں، مجھے صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے ماں جی کو کہا کہ ماں جی میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں اور میں شادی بھی اسی سے کروں گا، اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں نے شادی آپ کی بیٹی ہی سے کرنی ہے۔ تو مجھے ماں جی کہتی ہیں کہ چلو بیٹا دیکھ لیتی ہوں، میں گھر جا کر اس کے بابا سے بات کروں گی۔ میں ماں جی کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ میرے ذہن میں مثبت خیال آنے لگے، میں ایک دم خوش سا ہو گیا۔ میں نے ماں جی کو کہا کہ ماں جی آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھوں گا، کبھی بھی اسے کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا، میں ہمیشہ اسے پھولوں کی طرح رکھوں گا، کیونکہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ ماں جی نے کہا کہ مجھے بیٹا تھوڑا سا ٹائم دو، میں کرتی ہوں بات گھر جا کر۔ میں نے کہا چلیں ماں جی، میں چلتا ہوں پھر۔ میں واپس لاہور آ گیا۔ یقین جانے کہ مجھے اس وقت بے حد خوشی ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا خوش تھا۔ پھر میں جیسے ہی گھر گیا، میں نے اپنی امی کو جا کر بتایا کہ امی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، آپ اب تک کہتی نہیں کہ نا کہ تو نے ابھی تک شادی نہیں کی، تو اب میں آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں، مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے
اور میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ صحیح صحیح الفاظوں میں بولوں تو مجھے شادی کرنی ہے اس سے۔ ایک بات میری ماں کی بڑی خاص تھی کہ میری ماں نے کبھی بھی میرے 23 سالہ عمر میں مجھے نہ نہیں کی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ لڑکی کون ہے، کہاں سے ہے۔ میں نے ماں جی سے ساری بات شیئر کی۔ ماں جی نے مجھے کہا کہ بیٹا تو خوش تو ہے نا؟ میرے بیٹے میں اب تک تو تیرے لیے ہی جی رہی ہوں، تیری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ تیرے ابو آ جائیں تو میں ان سے تسلی سے بیٹھ کر بات کرتی ہوں۔ میرے ابو تھوڑے سخت مزاج ہیں، تو اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہونے لگی۔ میرے ابو رات کو کام کر کے واپس آئے۔ میں نے اپنے ابو کو خود بتا دیا کہ ابو مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے ابو نے جواب دیا کہ بیٹا کوئی جلدی ہے کیا، تیری شادی بھی کر دوں گا۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ میں نے اپنے ابو کو کہا ابو مجھے باہر جانے سے پہلے شادی کرنی ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ کیا لڑکی تجھے پسند ہے؟ میں نے ابو کو کہا جی مجھے لڑکی پسند ہے۔ مجھے لڑکی پسند ہے اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ میری امی ابو دونوں رشتے کے لیے مان گئے، کیونکہ میری امی ابو دونوں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی مجھے میری جان کی کال آئی، کہتی ہے کہ بابا رشتے کے لیے مان گئے ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو اتر آئے۔ میں نے اپنی جان کو کہا کہ میری امی ابو تمہارے یہاں رشتہ لے کر آ رہے ہیں، ہم 2 دن بعد فیصل آباد آئیں گے۔ ان کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے میری جان آئی، مجھے دیکھ کر میرے گلے لگی۔ میں نے کہا ارے چھوڑو یار، پیچھے میرے امی ابو کھڑے ہیں۔ ہم اندر گئے، اس کے والدہ اور اس کے والد صاحب آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں۔ امی نے رشتے کی بات کی، کہتے ہیں ہاں جی رشتہ پکا۔ وہ میرے سامنے ہی آ کر بیٹھ گئی، شادی کی ڈیٹ فکس کی، 2 ماہ کا ٹائم دیا اور 2 ماہ گزرنے کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ الحمدللہ اب ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر پیار سچا ہو تو مل ہی جاتا ہے۔ ہاں البتہ سچا پیار حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں انہیں کبھی بھی پیار نہیں مل پاتا۔ انسان کو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے دونوں طرف سے ایفرٹس کرنی چاہیے۔ باقی رہی نصیبوں کی بات، آپ کی محبت ملتی ہے یا نہیں ملتی تو بعد میں آپ کو یہ افسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے پیار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کی، بس پھر ساری بات نصیبوں کی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور جن کی محبت ہے ابھی تک ادھوری ہے، اللہ پاک سب کی محبت